فاتا بہم راکعون، مل کر بابا سے بلند سر حضرت ذی وقار، آپ جانتے ہیں کہ وہ جگہ کہ جہاں پر مومنین تشریف فرما ہوں وہ جگہ خود بخود متبرک ہو جاتی ہے۔ زندہ و سلامت رہیے۔ آپ نے پہلے جملے کو بڑی توجہ سے سنا، اس لیے اگلا جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر محمد و آل محمد کے فضائل اور مصائب بیان ہوتے ہیں وہ جگہ خود بخود متبرک ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جگہ کہ جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں، یہ جگہ جب یہاں پر محمد و آل محمد کا ذکر نہیں ہوتا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب تک یہاں پر محمد و آل محمد کا ذکر نہیں ہوتا تھا اس جگہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب سے آل محمد کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے یہ جگہ بڑے بڑے محلوں پر فخر کرتی ہے کہ مجھ پر آل محمد کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سی ایسی سورہ ہیں، بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو میرے مولا علی کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 114 ایسی صورتیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ 114 ایک اور 14 یعنی اللہ نے 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان صورتوں میں سے بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو میرے مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، مگر بہت سی آیتیں ایسی تھی کہ جب میرے مولا علی کی شان میں نازل ہوتی تھی نا تو وہ خود پر فخر کرتی ہوئی نازل ہوتی تھی کہ اللہ نے ہمیں علی کی شان میں نازل کیا ہے۔ اور انہی آیتوں میں سے ایک آیت کہ جس کی میں نے تلاوت کی کہ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، برسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ علی تمہارا ولی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب ہمارے مولا کی ولایت کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے 3 ولایتوں کو واجب قرار دیا ہے۔ پہلی اللہ نے اپنی ولایت کو واجب قرار دیا، دوسری اپنے رسول کی ولایت کو واجب قرار دیا، اور تیسرا اپنے ولی اور وصی کی ولایت کو واجب قرار دیا۔ اور یہ فرمایا کہ جو علی کی ولایت کو مانتا ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والی ذات کا نام علی بن ابی طالب۔ اور یاد رکھیں کہ جو علی کی ولایت کو مانتا ہے، جو امیر المومنین کی ولایت کا قائل ہوتا ہے، اگر وہ میرے مولا کی شان میں ایک شعر بھی کہہ دینا تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے کہ میرا 8واں سردار ارشاد فرماتا ہے کہ من انشر فینا بیت شعر وجبت لہ الجنہ، کہ جو محمد و آل محمد کی شان میں ایک شعر کہتا ہے، ایک شعر نہیں کہا بلکہ من انشر فینا بیت شعر۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شعر کے اندر کتنی بیتیں ہوتی ہیں؟ 2 بیت ہوتی ہیں، 2 مصرے ہوتے ہیں۔ تو امام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہماری شان میں ایک شعر کہے، فرمایا کہ جو ہماری شان میں ایک شعر کا ایک مصرع بھی کہہ دے وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اب ایک شخص میرے مولا کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ مولا میں نے آپ کی جد کی شان میں 5000 اشعار کہے، تو اللہ نے کیا میرے لیے کیا اجر رکھا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ بتا کہ تیرا میری جد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ میں آپ کی جد کو مانتا ہوں، ان سے محبت کا بھی قائل ہوں، ان کی ولایت کا بھی قائل ہوں۔ کہا اب یہ بتا کہ تیرا ہماری جد کے دشمنوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ میں ان کو بھی مانتا ہوں، ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا یاد رکھ، یہ جو تو نے 5000 اشعار ہمارے جد کی شان میں کہے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی تیرا قابل قبول نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا آپ نے بتایا ہے کہ جو ایک شعر ہماری شان میں کہے اس کے لیے اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے،
اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے 5000 اشعار آپ کی جد کی شان میں کہے ہیں ان میں سے ایک بھی قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا بے شک تو ہماری جد سے محبت کرتا ہے، لیکن چونکہ تو ہماری جد کے دشمنوں سے بھی محبت رکھتا ہے اس لیے تیرا ایک بھی شعر قابل قبول نہیں ہے. اب وہ شخص کچھ دیر کے لیے سوچنے لگا. سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کی جد کی ولایت کا اقرار کیا اور آپ کی جد کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا. امام نے فرمایا اب ایک شعر کہہ. اب اس نے ایک شعر کہا. جب اس نے ایک شعر کہہ دیا نا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تو نے 5000 اشعار کہے تھے نا، تیرا یہ ایک شعر تیرے 5000 اشعار سے بھی افضل ہے. کہنے لگا مولا کیسے؟ پہلے آپ نے فرمایا کہ میرے 5000 سب کے سب اشعار رد ہیں. اب آپ نے فرمایا کہ میرا ایک شعر یہ 5000 اشعار سے بھی افضل ہے. امام نے فرمایا کہ تیرا یہ ایک شعر تیرے 5000 اشعار سے اس لیے افضل ہے کہ تو نے ہماری جد کی ولایت کا اقرار بھی کیا ہے اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار بھی کیا ہے. معلوم ہوا کہ جہاں پر ولایت امیر المومنین ہے وہاں پر کوئی اور چیز کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. لہذا کبھی بھی کسی دوسرے شخص کی زبان سے ولایت اہل بیت یا فضائل اہل بیت سن کر خوش مت ہوئیے گا کہ جو علی کی ولایت کو بھی مانتا ہو اور دشمنان امیر المومنین کی ولایت کو بھی مانتا ہو، اگر اس کی زبان سے آپ امیر المومنین کے فضائل سنیں تو کبھی سن کر خوش نہ ہو، اس لیے کہ اس کی زبان سے بیان کی ہوئی کوئی بھی فضیلت قابل قبول نہیں. اس کی زبان سے بیان کی ہوئی فضیلت قابل قبول ہوگی جو مولا کی ولایت کو مانتا ہوگا اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتا ہوگا. عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ ہمارے مولا کو اللہ نے اپنی ولایت کا مظہر قرار دیا ہے اور مولا کی ولایت کو صرف مومنین کو نہیں کہا کہ تم پر واجب ہے، بلکہ انبیاء پر بھی امیر المومنین کی ولایت کو اللہ نے واجب قرار دیا. اگر کسی نبی نے ایک لمحے کے لیے بھی ولایت جناب امیر کو قبول کرنے میں توقف کیا تو خدا نے اسے مشکل میں مبتلا کر دیا. ایک شخص میرے مولا کی خدمت میں آتا ہے. اچھا یہ بھی بتاتا چلو اس لیے کہ کتاب کا حوالہ سے اگر بات کی جائے تو بات مستند ہو جاتی ہے. بہار الانوار کی 39ویں جلد میں یہ روایت موجود ہے اور اس کے بیان کرنے والے ابو حمزہ صومالی ہیں جن سے دعائے ابو حمزہ صومالی منسوب ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں امام سجاد علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جب امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو دوسرے حاکم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر امام کے پاس آیا. آ کر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ محمد و آل محمد یہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے جو مچھلی کے پیٹ میں مبتلا کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ولایت امیر المومنین کو قبول کرنے میں تھوڑی دیر توقف کیا تھا، انکار نہیں کیا تھا، توقف کیا تھا. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگا کہ کوئی ثبوت، کوئی دلیل. اب آپ جانتے ہیں کہ ثبوت اور دلیل کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. یا تو امام حضرت یونس علیہ السلام کو بلوائیں اور ان کی زبانی سے یہ بات سنیں، یا پھر اس مچھلی کو بلوائیں، اس مچھلی سے ملاقات کریں، وہ خود بتائے کہ اس کے اور حضرت یونس کے درمیان میں کیا ہوا تھا. اس لیے کہ جب ایک شخص امام کے پاس آیا نا، میرے چوتھے امام کے پاس آ کر اس نے کہا کہ مولا بہت سے افراد ایسے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کے چچا محمد حنفیہ کو امام مانتے ہیں. ایک قبیلہ کیسانیہ، فرقہ کیسانیہ ہوا ہے جو حضرت محمد حنفیہ کی امامت کا قائل تھا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ امام حسین کے بعد امام محمد حنفیہ ہیں، معاذ اللہ امام سجاد نہیں. تو آ کر امام سے کہنے لگے کہ امام سجاد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محمد حنفیہ کی ولایت کے امامت کے قائل ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بابا کے بعد امام ہیں، کوئی ثبوت، کوئی دلیل. امام نے کہا کہ دلیل دیکھنا چاہتے ہو یا دلیل سننا چاہتے ہو؟ توجہ کیجیے گا، دلیل دیکھنا چاہتے ہو یا دلیل سننا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ دلیل دیکھنا چاہتے ہیں. امام نے کہا سب کے سب اٹھو میرے ساتھ چلو.
سب کے سب اٹھے اور امام کے ساتھ چلے اور قبرستان میں امام اپنے چچا محمد حنفیہ کی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. ارشاد فرمایا کہ یا امی قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوئیے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ کی قبر شکافتہ ہوئی اور محمد حنفیہ قبر میں سے اٹھ کر اپنے کپڑوں کو چھاڑ کر کہنے لگے السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو. کہا چچا بتائیے کہ میرے بابا حسین کے بعد امام آپ ہیں یا میں ہوں؟ تو جناب محمد حنفیہ اقرار کرتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر کوئی امام ہے تو وہ زین العابدین ہے. اب وہ شخص جب امام کی خدمت میں آیا جس کا نام عبداللہ ابن عمر تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ محمد و آل محمد یہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو ترک اولا میں مبتلا کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آپ کی جد علی بن ابی طالب کی ولایت کو قبول کرنے میں بولیے گا انکار توقف کیا تھا. تو کوئی ثبوت، کوئی دلیل؟ امام نے کہا کہ دلیل سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر اپنی آنکھوں کو بند کر. اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. اچھا یہاں پر ایک جملہ کہتا چلوں، بعض اوقات آپ بچوں کو کہنا کہ آنکھیں بند کرو تو بچے آنکھیں بند تو کرتے ہیں مگر تھوڑی سی کھول کر دیکھتے رہتے ہیں. تو امام نے کہا اپنی آنکھوں کو بند کر. اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اس روایت کے راوی ابو حمزہ صومالی، انہیں بھی کہا کہ تم بھی اپنی آنکھوں کو بند کرو. انہوں نے بھی اپنی آنکھوں کو بند کیا. امام نے کہا عبداللہ ابن عمر تو بھی اپنی آنکھوں کو بند کر. اس نے کہا بند ہے. امام نے فرمایا نہیں. امام نے فرمایا صحیح طرح سے اپنی آنکھوں کو بند کر. اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. اب جب ایک لمحے کے لیے دونوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا نا تو دوسرے لمحے امام نے فرمایا اب اپنی آنکھوں کو کھولو. جب ان دونوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو ایک لمحہ پہلے یہ مدینے میں تھے، جیسے ہی دوسرے لمحے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا تو یہ مدینے میں نہیں بلکہ ساحل سمندر پر تھے. اب جیسے ہی ساحل سمندر پر پہنچے تو امام نے ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا یا ایھا الحوت یونس، اے یونس نبی کی عظیم و شان مچھلی. اب عبداللہ ابن عمر اور ابو حمزہ صومالی جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام نے اس مچھلی کو خطاب کیا کہ اے یونس نبی کی عظیم و شان مچھلی حاضر ہو، اب جیسے ہی امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو ابو حمزہ کہتے ہیں کہ مثل الجبل العظیم، ایک پہاڑ کی مانند بہت بڑی مچھلی ساحل سمندر کی طرف آنا شروع ہو گئی. جیسے ہی وہ مچھلی ساحل سمندر پر آئی تو اس نے ایک جملہ کہا لبیک لبیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. اب جو افراد حج پر تشریف لے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب حج پر حاجی جاتا ہے تو وہاں پر کیا جملہ دہراتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک، کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں طواف کرنے کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ تیری بارگاہ میں طواف کرنے کے لیے حاضر ہوں. وہ مچھلی نے لبیک لبیک کہہ کر امام کو یہ مخاطب ہو کر کہا کہ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاجی لبیک لبیک کہہ کر جا کر طواف کرتا ہے، وہ جانتی ہے کہ روح کعبہ امام ہوتا ہے، اس کا استقبال بھی لبیک لبیک کہہ کر کیا جاتا ہے. اس نے کہا لبیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی میں حاضر ہوں. امام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الحوت یونس، اے یونس نبی کی عظیم و شان مچھلی مجھے یہ بتا کہ تیرے اور حضرت یونس کے درمیان میں کیا ہوا تھا. کہا کہ جب اللہ نے تمام انبیاء پر امیر المومنین کی ولایت کو پیش کیا تو تمام انبیاء نے اللہ کی توحید، رسول اللہ کی رسالت اور امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے جس علی کو دیکھا ہی نہیں،
میں ان کی ولایت کو کیسے قبول کر لوں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے یونس کیا تو نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر جب تو مجھ پر میرے دیکھے بغیر ایمان لا سکتا ہے، میرے رسول کو دیکھے بغیر تو ان پر ایمان لا سکتا ہے، تو پھر میرے ولی علی پر دیکھے بغیر ان پر کیوں ایمان نہیں لا سکتا؟ لہذا اللہ نے کہا کہ تو نے میرے ولی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اللہ نے جناب یونس کو 40 شب و روز کے لیے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا۔ اب جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور اچھا یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ مچھلی کے پیٹ میں تو رہے مگر 3 طرح کے اندھیروں میں رہے۔ پہلا رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی تاریکی کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اب حضرت یونس، یہ جملے کو یاد رکھیے گا، 3 طرح کے اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام رہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور صرف یہی نہیں کہتے رہے کہ بار الہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بار الہ مجھے مغفرت کر دے۔ جب تک انہوں نے یہ جملہ نہیں نہ کہا فَقَبِلْتُ وِلَایَتَ امیر المومنین، کہ میں امیر المومنین کی ولایت کو اقرار کرتا ہوں، تب تک وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں آئے۔ تو میں نے کہا کہ 3 طرح کے اندھیروں میں تھے۔ پہلا بولیے گا رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ معلوم ہوا کہ اگر ان 3 طرح کی تاریکیوں، 3 طرح کے اندھیروں سے نجات حاصل کرنی ہو تو علی کرتے رہے، یہ تینوں کو تینوں خود بخود تباہ ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ امیر المومنین کی ولایت ہے۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ اس لیے قرار دیا کیونکہ وہ ولایت امیر المومنین کے سامنے خاضع اور خاشع تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ کا خطاب اس لیے دیا کیونکہ وہ امیر المومنین کی ولایت کے سامنے بالکل سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ تو جس نے بھی ولایت امیر المومنین کا اقرار کیا ہے اس کو اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا۔ اور یاد رکھیے کہ جو امیر المومنین کی ولایت کا قائل ہوتا ہے اس کے لیے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس کے لیے تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا۔ اور یہ صرف حدیث نہیں ہے بلکہ اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی اللہ کا جو کلام ہوتا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کے علاوہ اگر اللہ کا کلام ملے تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ جبرائیل رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کیا؟ ان اللہ تبارک و تعالی عز وجل یقرئک السلام، اللہ رب العزت اے رسول آپ پر سلام عرض کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ بشر اخاک علی، کہا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بھائی علی کو بشارت دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ مجلس آن لائن بھی جا رہی ہے، آپ سب تو یہاں پر مومنین تشریف فرما ہے نا، مجھے ڈر ہے کہ یہ حدیث سن کر ولایت علی سے بغض رکھنے والوں کو تک یہ حدیث اگر پہنچ گئی تو یہ حدیث سن کر اور اس کا ترجمہ سن کر ان کی کہیں موت نہ ہو جائے، اس لیے کہ ایسی مستند حدیث ہے۔ بشر اخاک علی، اپنے بھائی علی کو بشارت دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے خوف آ رہا ہے کہ کسی منکر تک یہ حدیث پہنچ گئی تو اس کی کہیں موت نہ ہو جائے۔ کیا کہا کہ بشر اخاک علی، اپنے بھائی علی کو یہ بشارت دے دیجئے کیا؟ لا اعذب من تولاہ ولا ارحم من ابغضہ۔ اللہ، جو عربی تک پہنچ کر ترجمے تک پہنچ گئے ہیں ان کو میرا سلام ہے، اور جو ترجمے تک پہنچیں گے ان کو بھی میرا سلام ہے۔ کہا کہ بشر اخاک علی، اپنے بھائی علی کو بشارت دے دیجئے۔ کیا بشارت دیجئے؟ کہ لا اعذب من تولاہ، اللہ اس پر عذاب نازل ہی نہیں کرے گا جو علی سے محبت کرتا ہوگا۔
وبشر اخاک علی، اپنے بھائی علی کو بشارت دے دیجئے، لا اعذب من تولہ، اللہ اس کو عذاب میں مبتلا ہی نہیں کرے گا، من تولہ جو علی سے محبت کرے گا، ولا ارحم من ابغضہ، اور اللہ اس پر رحم ہی نہیں کرے گا جو علی سے بغض رکھتا ہوگا۔ اللہ، میں کہوں گا کہ اللہ تو قرآن مجید کے آغاز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ میں کہوں گا بار الہ تو تو رحمان ہے، تو رحیم، تو کیوں کہہ رہا ہے کہ ولا ارحم، میں اس پر رحم ہی نہیں کروں گا؟ تو ممکن ہے خدا جواب دے کہ ولایت علی کے معاملے میں کسی کو نہیں بخشوں گا، جو علی کی ولایت رکھتا ہوگا صرف اسی کو بخشوں گا، جو علی سے بغض رکھتا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اچھا یاد رکھیے، ان احادیث کو سن کر یہ مت سمجھیے کہ اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے اطاعت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ، اطاعت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ممبروں پر سے یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ جی اطاعت اطاعت اطاعت، عبادت عبادت عبادت، بالکل عبادت، لیکن عبادت کے مفہوم کو بھی تو سمجھو۔ نماز بڑی ضروری ہے، روزہ بہت ضروری ہے، حج بہت ضروری ہے، مگر اطاعت کے مفہوم کو تو سمجھو۔ عام طور پر جب میں ممبروں پر سے ایسی روایات بیان کرتا ہوں نا تو مجھے کہتے ہیں کہ بلا ایسی روایات مت بیان کیا کریں، لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، لوگ روزے رکھنا چھوڑ دیں گے۔ میں کہوں گا کہ ولایت علی کے بغیر تو اللہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا، اس لیے اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں ولایت علی نہ ہو۔ وہ بندہ خود کو زحمت دیتا ہے کہ جو ولایت علی نہ رکھتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو حج کرتا ہے، جو ولایت علی کے بغیر یہ سارے کے سارے کام کرتا ہے، وہ اپنی قبر کو روشن نہیں کرتا بلکہ اپنی قبر میں اور عذاب لے کر آئے۔ مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص ولایت امیر المومنین رکھتے ہوئے، توجہ کیجیے گا اس جملے میں، جو شخص ولایت امیر المومنین رکھتے ہوئے نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، حج نہ کرتا ہو، وہ اپنی قبر خراب کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ جو ولایت رکھتے ہوئے نماز روزہ حج زکات نہ دیتا ہو، ادا نہ کرتا ہو، وہ اپنی قبر کو خراب کرتا ہے۔ لیکن ایک شخص اگر نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، خمس و زکات بھی دیتا ہے اور ولایت نہیں رکھتا، وہ بھی قبر کو خراب کرتا ہے۔ عبادت اسی کی قبول ہے جو ولایت رکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے قبلہ کہ خوارج سے زیادہ عبادت گزار کون تھے؟ جب امیر المومنین نے جنگ نہروان میں جناب عبداللہ ابن عباس کو بھیجا نا کہ جاؤ جا کر ان سے گفتگو کر کے آؤ، تو جناب عبداللہ ابن عباس گئے۔ قبلہ شاہ صاحب انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ وضو کرنے میں مصروف ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرنے میں مصروف ہیں، وہ روزہ رکھنے میں مصروف ہیں۔ عبداللہ ابن عباس ان کے ان اعمال کو دیکھ کر پریشان ہو کر مولا کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کہا عبداللہ ابن عباس کیا ہوا؟ کہا مولا وہ تو وضو کر رہے ہیں، وہ تو نماز کی تیاری کر رہے ہیں، وہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ جا کر ان سے گفتگو کر کے آؤ۔ عبداللہ ابن عباس پھر چلے گئے، جا کر دیکھا کہ اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے رخسار سے آنسو بہ رہے ہیں، ان کی داڑھییں آنسوؤں سے تر ہیں۔ کہا مولا وہ تو اتنے عبادت گزار ہیں۔ مولا نے فرمایا انا صلاۃ المومن، میری ولایت کے بغیر نماز نہیں ہے، میری ولایت کے بغیر روزہ نہیں ہے، میری ولایت کے بغیر حج نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ جس میں یہ مبتلا ہے، میں اسی نماز کے لیے تو ان نمازیوں سے لڑ رہا ہوں، میں اس روزے کے لیے تو ان روزے داروں سے لڑ رہا ہوں، میں اسی حج کو بچانے کے لیے تو ان حاجوں سے لڑ رہا ہوں۔ جب جنگ جمل ہوئی نا میرے مولا کی، تو اس وقت میرے مولا نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں ان نمازیوں سے اس نماز کے لیے لڑ رہا ہوں، ان روزے داروں سے اس روزے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اور امیر المومنین کی ولایت یاد رکھیے اتنی طاقتور ہے، میں اگر خدا کی قسم کھل کر بیان کروں تو ہو سکتا ہے کہ مومن اپنے مومن ہونے پر اتنا رشک کرنے لگے
کہ اتنا بڑا اعزاز ہے مومن ہونا. میں قبلہ سے صرف اجازت لے کے وہ ایک روایت پڑھ کے بات کو مکمل کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے وہ روایت پہ. اس لیے کہ اچھا میں عموماً دیکھتا ہوں نا کہ مومن صرف فضائل ہی نہیں بیٹھے ہوتے، کتابی بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اس لیے میں مومنین سے خوفزدہ ہوتا ہوا کتاب کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں کہ جہاں سے پڑھی ہے، تاکہ اگر وہ دیکھنا چاہیں تو جا کے دیکھ لیں. کتاب کا نام ہے کتاب المومن، کہ جس کے اندر مومن کی فضیلتیں ہی بیان ہوئی ہیں. کتاب کا نام ہے کتاب المومن. لکھنے والے کا نام ہے سعید بن کوفی احوازی. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن عجیب منظر ہوگا کہ ایک کافر کہ جس نے ایک مومن کو دنیا میں کسی بات پر خوش کیا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ روز قیامت جس کافر نے ایک مومن کو کسی اچھی بات پر خوش کیا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ ایک مثالی بدن، ایک نورانی بدن اس کے ساتھ ساتھ ہوگا. وہ کافر کے ساتھ وہ نورانی بدن کیوں ہوگا؟ وہ اسے ہر بات پر تسلی دے رہا ہوگا کہ اے کافر، تو روز قیامت میں ہے، بے شک تو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، رسول اللہ پر ایمان نہیں لے کے آیا، ولایت علی کا اقرار کرنے والا نہیں، لیکن خدا تیرے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی بہتری کرے. حالانکہ روایات کو اگر دیکھیں تو قرآن کی یہ آیت ہے سورہ حاقہ کی کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹے کی ہوگی، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، کوئی بھی کسی دوسرے کا نہیں ہوگا. اور اچانک سے ذہن میں بات آ گئی کہ قیامت تو بات کی بات ہے، آپ نے ان 2 سالوں کے اندر قیامت کا منظر تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ایک شخص اگر کورونا یا اومیکرون کے اندر مبتلا تھا اور پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں کی بیوی یا فلاں کا شوہر یا فلاں کا بھائی کورونا میں مبتلا ہے، تو وہ اس کے پاس نہیں جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے بھی لگ جائے اور میں بھی نہ مر جاؤں. تو اللہ نے قیامت سے پہلے یہ قیامت کا منظر دکھا دیا. تو قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، مگر وہ مومن کہ جس کافر نے جس مومن کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، وہ کافر دیکھے گا کہ ایک مثالی بدن اس کے ساتھ ہے. وہ کہے گا کہ جب سے میں قبر سے اٹھا ہوں، وہ کافر کہے گا کہ جب سے میں قبر سے اٹھا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ محشر میں بھی تو میرے ساتھ ساتھ ہے، سارے لوگ پریشان ہیں مگر تو میرے ساتھ ساتھ ہے. وہ کہے گا کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں. اب چونکہ وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا، امیر المومنین کی ولایت کو نہیں مانتا، اب اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا. جیسے ہی وہ جہنم میں جائے گا تو جہنم کی آگ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی. وہ کہے گا بار الہ، نہ میں تیری توحید کا قائل تھا، نہ میں تیرے رسول کی رسالت کا قائل تھا، نہ میں تیرے ولی علی کی ولایت کا قائل تھا، پھر یہ آگ مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچا رہی؟ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا چونکہ تیرے دل میں علی کی ولایت کو ماننے والے کے لیے تیرے دل میں محبت تھی. چونکہ تیرے دل میں علی کی ولایت رکھنے والے کے لیے محبت تھی، اس محبت کا اجر میں نے تجھے یہ دیا ہے کہ میں نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. لیکن محبت بھی خالص ہونی چاہیے. دوہری پالیسی اللہ کو پسند نہیں. آپ جانتے ہیں کہ دوہری سیاست تو اس دنیا میں نہیں چلتی. دوہری سیاست کے ماننے والوں کو تو یہاں کی عدالت بھی مسترد کر دیتی ہے کہ ان کا ووٹ قبول نہیں. تو جو ادھر کے بھی ہیں ادھر کے بھی ہیں، ان کی عبادت کو، ان کے کسی عمل کو اللہ قبول نہیں. بس عزیزان گرامی، نہایت مختصر جملوں میں مصائب پڑھوں گا. شہادت نہیں پڑھوں گا، بس شہادت کے بعد کی چند جملے پڑھوں گا. آپ جانتے ہیں کہ خاندان بنی ہاشم کے جو چشم و چراغ سرکار ابو طالب علیہ السلام ہیں، ان کے خاندان کے 4 بیٹے تھے سرکار ابو طالب کے، طالب، جعفر، عقیل اور امیر المومنین. اس خاندان نے ہمیشہ محمد مصطفیٰ اور ان کی اولاد کے لیے قربانیاں دی. اور جو اس خاندان کی پہلی قربانی تھی نا، وہ جناب مسلم نے دی. یاد رکھیے کہ جناب مسلم امیر المومنین کے بھتیجے ہیں.
کہ جنہوں نے امام حسین کے سفیر ہونے کے ناطے اپنی قربانی کو پیش کیا۔ جب جناب مسلم بن عقیل کو، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت کے بعد کے چند جملے آپ کو سنوں، کہ جب جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا نا عزاداروں، تو جناب مسلم بن عقیل کو 9 ذی الحجہ کو شہید کیا گیا، اور جناب مسلم بن عقیل کے سر کو کوفہ کے بازار میں بنی قندہ کے دروازے پر لا کر لٹکا دیا۔ اور جب 12 محرم کو کربلا والوں کا قافلہ یہاں پر پہنچا نا، تو امام سجاد کے وہاں پر آ کر قدم رک گئے۔ امام کے جیسے ہی قدم رکے تو پھوپھیوں نے کہا کہ بیٹا سجاد کیا ہوا، تیرے قدم کیوں رکے؟ کہا کہ پھوپھی اما میں کبھی بازار میں نہیں گیا، کہا کہ میں بہنوں کو، ماؤں کو، پھوپھیوں کو لے کر کبھی بازار میں نہیں گیا، میرے قدم نہیں اٹھ رہے۔ امام حسین کے سر کی جانب سے آواز آئی کہ بیٹا سجاد تو بازار میں چل، میری بہنیں تیرے ساتھ ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ جیسے ہی پہلا قدم امام سجاد نے بازار کوفہ میں رکھا نا، تو ایک مرتبہ دشمنوں کے بازار میں سے ایک آواز آئی، السلام علیکم یا بنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند حسین آپ پر سلام۔ اور جب شریکت الحسین نے یہ جملہ سنا نا عزاداروں کہ السلام علیکم یا بنا رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ کے فرزند حسین آپ پر سلام، تو بی بی نے دیکھا کہ یہ دشمن کی بستی میں کون ہے جو ہم پر سلام کر رہا ہے۔ اب جب بی بی نے سر اٹھا کر دیکھا نا، تو بنی قندہ کے دروازے پر جناب مسلم کا لٹکا ہوا سر نظر آیا۔ کہا کہ بی بی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیے گا، میں آپ کے استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ بس عزادارو، جب امام سجاد ابن زیاد کے دربار میں جاتے ہیں نا، تو وہاں پر ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا عبداللہ بن عمیر۔ وہ کہنے لگا کہ اے امام سجاد، آپ ابن زیاد کے دربار میں آئے ہیں، آپ کا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اسی دربار کے اندر مسلم بھی آئے تھے، مسلم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابن زیاد کی بات کر رہے تھے۔ ان کا بدن زخمی تھا، ان کے ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے، ان کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، ان کے بالوں میں گرد تھی، ان کا لباس پھٹا ہوا تھا، بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا، مگر وہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ امام ہیں، آپ کا بدن کانپ رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ عبداللہ بن عمیر، تو نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ جب مسلم دربار میں آئے تھے وہ اکیلے تھے، جب میں گفتگو اس سے کرنا چاہتا ہوں، کہیں میری پھوپھیوں کے سر نظر آتے ہیں، کبھی میری بہنوں کے چہرے نظر آتے ہیں، کبھی مجھے اپنی ماں نظر آتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔